السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک محفوظ رکھیں، بچائیں یار ان نا سمجھ میں آنے والے معاملات سے۔ کہتے ہیں پورے پنجاب میں شاید ہی کوئی ایسے بزرگ عامل صاحب بابا ہوں گے جن کو ہم نے نہیں دکھایا، نہیں کر سک رہا، کوئی ایک نہیں کر پا رہا۔ ختم دیکھے بیٹھے بٹھائے، میں پہلے نہیں مانتا تھا جب تک میں جنرل گجرانوالہ میں خود دیکھ کر نہیں آیا یار، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ پورے اہل محلہ سے بات کی میں نے۔ آپ دیکھیے گا جھلن گجرانوالہ حافظ آباد، جی حافظ آباد، وہ ہم گئے ہیں وہاں پر جی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے وہاں پہ جو جتنے پڑوسی تھے پورے علاقے سے میں نے بات کی، سب نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے کٹس لگے، وہ دونوں بھائی جی ابو بیٹی پہ بھائیوں پہ سب پہ۔ اب یہ جی ان کی بہن ہے جنہوں نے ہمیں واقعہ بھیجا لاہور سے، لاہور گلشن پارک مال روڈ کے سامنے، انہوں نے ایڈریس پورا مجھے بتایا، یہ ایڈریس ہے جی مال روڈ بڑا مشہور ہے لاہور میں، 18 گلشن پارک اپوزٹ منصورہ ملتان روڈ لاہور، ملتان روڈ۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھا ان کے دونوں ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک گیپ تو چھوڑیں، ایک کٹ کے اوپر ایک کٹ ہے، ادھر بھی پیروں پر بھی اور پورے جسم پر۔ پہلے یہ ان کی والدہ کے ساتھ تو ہوتا ہی، مطلب ان کی بہن کے ساتھ ہوتا، بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا، مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بلیڈنگ شروع ہو گئی، آپ نے شرٹ قمیض اوپر دیکھی ہے تو کٹ لگے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، اور اتنا بلڈ ہونے کے بعد تو بندہ تو کانشیس ہی نہیں رہتا۔ میں نے پوچھا درد کا، سیم جیسے ان کے ساتھ تھا نا، اس وقت پتہ نہیں چلتا، جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ابھی آپ ایک دم دیکھو تو یہاں خون نکل رہا ہے، آپ کو یہ کیا تو میں اٹھا کے دیکھوں تو یہاں پہ وہ سمے ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ ہوتا ہے نا، گرم میں تو پتہ نہیں چلتا نا، بعد میں جو پھر ان کو تکلیف، جو حال، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ کوئی ان کا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی ہم نے ابھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور دیکھنے کے بعد وہاں سے نمبر لے کے آپ سے رابطہ کرنا ہے۔ تو ان کے ساتھ سجاد ایسا کیا ہو گیا کہ جو کوئی پکڑ نہیں پا رہا؟ کیا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے عالمین سے کوئی مسئلہ عامل نہ ہو؟ دیکھیں جو میرا تجربہ رہا ہے نا پہلے، اس میں تو یہ تھا کہ اپنے ہی قریبی جو ہے نا وہ جادو کر رہے تھے، وہ باقاعدہ تعویذ بھیجتے تھے، ایک دھماکہ ہوتا تھا گھر میں اور کالا دھاگے سے نا 10 روپے کا نوٹ سے وہ بندہ ہوتا تھا تعویذ، اور اس پر لکھا ہوتا تھا فلاں بندہ نام اور عمل نا، وہ دیکھیں آپ نے، ہم نے دکھایا پبلک جی کو، اب دوبارہ دکھائیے گا، وہ جو تھا کہ 2 لاکھ روپے نہیں تو موت، اور اللہ معاف کرے جن صاحبان کے اس پہ نام لکھے ہوئے تھے، جن پہ کراس کیا ہوا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور جن کے رہ گئے تھے اس پہ ہم پہنچ گئے تھے، انہوں نے بھی بہت تھک گئے تھے، وہ بھی دکھا دکھا کے سب کو، اگر آپ کو یاد ہو تو صحیح یاد ہے مجھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی کوئی ٹھیک نہیں کر پا رہا، لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں، کئی بکرے دے چکے ہیں، کئی صدقے کر چکے ہیں، اور ہفتے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی ویڈیو بھیجی تھی کو، اب اسی ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے، اور یار مجھے یاد ہے ابھی نا بیچ میں ہلکا سا کٹ لگا تھا پاؤں میں، چھوٹا سا معمولی سا، ناخن نہیں لگ جاتا جیسے، بڑا درد ہوا تھا، میں نے سنی پلاس لگایا اس کے اوپر، بینڈیج ٹائپ جو ہوتا ہے وہ لگایا اتنے سے کٹ کے اوپر، اور اگر آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور جسم کا ہر اعضا، یار میں نے دیکھا تھا یہ بہت پہلے نا فلموں میں دکھایا جاتا تھا یا کسی کہانی میں پڑھا تھا کہ لوگ نا آپ کے نام کا پتلا بناتے ہیں اور اس کے اوپر کٹ مارتے ہیں، اور کٹ جس کا نام کا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے وہ، اس کو مطلب سفلی کا نام دیتے ہیں، تو یہ کرنے والے سن لیں، یہ کرنے والے سن لیں، میں نے ہستی کے منہ کے الفاظ ہیں، میں نے خود سنے یا دیکھا ہے آنکھوں سے، وہ فرما رہے کہ سفلی اور یہ کالا جادو کرنے والوں کی نسلیں بھگتتی ہیں، صحیح، ان کی آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اتنی برائیاں، اتنی سختیاں کیوں ہو رہی ہیں، وہ آپ کی جو نیگیٹو عمل ہے نا وہ بھگتتے ہیں، اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں کے پازیٹیو عمل ہم نوازے جا رہے ہیں، اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ جو اس عمل میں جو کرنے والا اور کروانے والا ہے
ان کی نسلیں بھگتتی ہیں یار. انہوں نے بھی تو بھگتنا ہے نا, یہ بھی ان کا حال ہو رہا ہوگا. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو میں نے جنرل گجرانوالہ میں دیکھ کر آیا ہوں, میں جو کر رہے تھے نا وہ زیادہ پریشان حال تھے, وہ زیادہ تکلیف میں تھے, وہ زیادہ برا حال تھا ان کا. تو فائدہ کیسا کرنے کا یہی چیزیں یار, مطلب کیا بولے, کیا الفاظ نکالیں, بول بول کر الفاظ بھی ختم ہو گئے. ہر روز ایک نیا مسئلہ آیا اور ان کو عقل ہی نہیں آ رہی ہے. اب جی میں آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. میں کامران ہوں, یہ میری سسٹر کو مسئلہ ہے, بہت پریشان ہے, جڑی کی وجہ سے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے, جڑی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. ہر روز پہلے کٹ بیٹی کو تھا اور اب ان کی امی کو 4 سال سے یہ سب ہے. 4 سال سے 1000 دن ہر جسم کے حصے پر کٹ لگتے ہیں. ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھا, وہاں سے آپ کا نمبر لے کر آپ کو SMS کر. ہم ہر بابے سے چیک کروا چکے ہیں, پنجاب میں جتنے بھی بابے ہیں سب کو چیک کروا کے تھک گئے ہیں. اس لیے بھائی آپ کو SMS کیا جب آپ کی ویڈیو دیکھی. پورے جسم پر, دونوں پاؤں پر, دونوں ہاتھ پر ہیں اور پورے جسم پر روز کٹ لگتے ہیں, روز. شراز بھائی بلا ناغا یار, تکلیف کو کیا اندازہ ہوگا یار. کالا جادو ہے, سب کچھ نہیں کر سکے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کون کرتا ہے. کچھ نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, پر ان سے ہوا نہیں اور نہ کچھ بتایا. یا تو وہ کرنے والے, مطلب جیسے اتنا اس میں بھی رسک یہ ہوتا ہے نا شراز بھائی کہ آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. پنجاب کی سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے یار, ملتان ہے, پیارے پیارے لاہور ہے, میں سمجھتا ہوں بہت پیارے پیارے لوگ ہیں. نہیں جیسے لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اس کام میں ہاتھ مت ڈالو جس کی طاقت نہیں رکھتے. جیسے اکثر صاحبان منع نہیں کر دیتے کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے. اچھی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بجائے بڑی بڑی باتیں کرنے کے نا. یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ نہیں وہ اینٹی مجھ سے زیادہ پاورفل ہے, یا مجھے ابھی اتنی اجازت نہیں ہے, یا مجھ پر ابھی وہ نظر عنایت کرم کا ہاتھ نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کروں, آپ پہلے کہہ دیں کہ جی آپ اپنی کوشش کر لیں, قریب میں جس پر دل مطمئن ہے ان سے رابطہ کر لیں. لیکن کیا اتنوں میں بھی کوئی بھی نہیں تھا یار. میرے خیال سے وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے مشہور ہیں, جتنوں کا نام سنا, جتنوں کے پاس گئے, پنجاب میں کسی نے ایک شہر میں ان کا بتا دے, کسی ان کا بتا دے. بہرحال بات یہ تصویریں ہمارے سامنے ہیں, ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں. تکلیف ہو رہی ہے, درد ہو رہا ہے, اور آپ اندازہ لگائیں اگر آپ ہلکی سی بیماری ہوتی ہے, آپ 2 دن تک ٹھیک نہیں ہوتے. نہیں یار, آپ تیسرے دن کہتے ہیں کیا ہے. میرے اکثر دوست ہوتے ہیں نا, ابھی جیسے سہیل بھائی ابھی گزرے تکلیف سے, تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ میں تھک گیا ہوں. صحیح, ہفتہ ہوا تھا, میں گھر بیٹھے تھک گیا ہوں بھائی, میں آ رہا ہوں نا, میری بس ہو گئی. بیماری تھی ایک, اب 4 سال بلا ناغا آپ کو کٹ لگ رہے ہیں, بلا ناغا آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے. پہلے بیٹی کو, اب پھر ان کی والدہ کو. تو آپ, میں تو اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, جس پر گزرتی ہے نا وہی بہتر جانتا ہے. چونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے, میں نے پہلے دیکھا بھی ہے, میں مانتا نہیں تھا پہلے اس بات کو, لیکن جب خود دیکھا تو حیران بھی ہوا, اور جو کرنے والے تھے ان پر زیادہ حیران ہوا. تو عرض یہ ہے کہ جو اس میں انوالو ہے, کرنے والا اور کروانے والا, ان کو میرا مشورہ ہے. میں کوئی کتابی بات شیئر نہیں کر رہا آپ سے, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, آپ کو دھمکا نہیں رہا, میں بس آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور ریکویسٹ کیا کر رہا ہوں کہ آپ اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں. یہاں تو یہاں اللہ بچائے, وہاں ہلاکت ہے, جہنم ہے, بہت سخت. دیکھیں یار, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, کسی جانور کو نہیں پہنچنی چاہیے, کسی درخت پودے کو نہیں پہنچنی چاہیے, اور آپ کی ذات کسی کو بلا ناغا اذیت پہنچا رہی ہے. تو سوچے پھر یار, اندازہ لگا لیں کہ آپ نے جان نہیں دینی رب کو, یہی رہنا ہے کیا ہمیشہ. چلو اگر یہی رہنا ہو ہمیشہ تو بندہ سوچتا بھی ہے کون ہے جو نہیں گیا یا کون ہے جو نہیں جائے گا. بابا ہر چیز کو پوچھا جائے گا بھائی. تو ہماری ذات سے تو زیادہ پازیٹیو بھلا ہونا چاہیے لوگوں کا. یہ ہم کس چکر میں پڑ گئے. انہوں نے بتایا ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ سلسلے شروع ہوئے, ایسی کیا ان سے مطلب کیا چیز ہے جو اتنی شدت تکلیف میں ہے. یار کہہ رہے ہیں شروعات ان کی بیٹی سے ہوئی, مطلب ان کی بھانجی سے. مطلب وہ یہ کہ رشتہ کی بات لگ رہی ہے کہ شاید XYZ. اور
اچھی بات یہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے شراز اچھا بھائی، انہوں نے یہاں تک نہیں کہا کہ ان پر ہم پہ شک، ان پہ ہم صحیح شک، اور میں بتا دوں آپ کو اسی بات کی وجہ سے یہاں پہنچے. صحیح. یہ جو پازیٹیوٹی ہے نا ان کی، انہوں نے ایک بار مجھے نہیں کہا کہ بھائی ہمیں فلاں رشتہ دار پہ شک ہے، فلاں پڑوسی پہ شک ہے، کیونکہ ہم بہتان نہیں لگا سکتے، صحیح. شک نہیں کر سکتے وہ بھی اس معاملے میں صحیح. جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں. ٹھیک، تو بہت اچھی بات ہے، انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ فلاں فلاں فلاں، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ ہو رہا ہے 4 سال سے ہو رہا ہے بلا ناغور. جس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائی کامران بھائی، یہ جو آپ کی پازیٹیوٹی ہے نا کہ آپ نے کسی پر شک نہیں کیا اور ڈاؤٹ نہیں کیا، صاف بات کی، یہی وجہ ہے جو آپ ان پیاروں تک پہنچ گئے، آپ کی بات یہاں تک پہنچ گئی. کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ہوتی ہے جو آپ کو پہنچا دیتی ہے. میں تھوڑا سا محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور دیکھ کے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو سوچیں جن پر گزر رہی ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہے. جو کر رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو کوئی آپ کو بد دعا ہے یا کوئی برائی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں جو آپ اس چکر میں انوالو ہیں. یہ ایک برائی کا حال ہے جس میں آپ گھر گئے ہیں، تو آپ نکلیں اس سے باہر، اپنے آپ کو بچائیں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے بلکہ بے حد ناکامی اور شدید شرمندگی کی وجہ ہے یار کہ آپ جادو میں انوالو ہو رہے ہیں اگر تو کوئی ہے تو. اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ. جو ہمارے پرانے تجربے رہے ہیں، ہم نے اس کے علاوہ بھی کیسز شیئر کیے تھے کٹس کے، تو کوئی کرنے والا ہوتا تھا. ہاں یہ صرف جادو ہے، جلن ہے، حسد ہے، نفرت ہے. بابا صاحبان نے، عاملین صاحبان نے یہ تو کنفرم کیا کہ جادو ہے. یہ وہ جو بھی کرنے والا وہ چاہتا ہے کہ یہ مطلب زندہ بھی رہیں اور تکلیف میں بھی رہیں. پرابلم یہ ہے نا یار کیسے کر لیتے ہیں لوگ. ہماری ذات سے بھلا ہو لوگوں کا نہیں ہو سکتا تو خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت جو ہے نا اس کو لوگ عام سمجھتے ہیں، سب کچھ یہی ہے. آپ کی ذات سے جتنا فائدہ پہنچانا ہے آپ، اور اصل میں فائدہ آپ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ذات وہ نہیں سنا آپ نے، اگر تمہاری ذات سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو یہ تم پر رب کا کرم ہے. تم جو اگر فائدہ پہنچا، تم میں بہترین وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہ تو سنا ہے؟ اور وہ کیا مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ صحیح مسلمان نہیں یہ ہے. فرمان ہے نا. تو اب ان کیٹیگریز میں کہاں ہیں آپ کہاں ہیں؟ اور انسان وہ ہے جی جو بھلا، پازیٹیو، اشرف. یہ نیگیٹیوٹی، بدلہ، یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بدلہ انسانی صفت نہیں ہے. مطلب انسان کی کچھ صفات ہیں اس میں بدلہ نہیں ہے یار. جانوروں میں ہے، اس نے مجھے کاٹا میں اس کو کاٹوں گا، اس نے مجھے مارا میں اس کو ماروں، اس نے میرا بچہ آنا اس کو. تو یہ تو یار میں وہ بھی انسان ہے. میں کہتا ہوں یار دوسرا موقع مل جانا چاہیے. شراز بھائی انسان ہے، غصے میں، بدلے میں آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں رہتا. آپ انہیں قتل کر دیے، خون خرابہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، مار دیا. غصے کی ایک لیول ہے نا. ٹھیک ہے سچا، بدلہ کا تو بدلہ ہے، اسی قتل کے بدلے قتل بھی ہے، قصاص ہے. اسی لیے میں اب دیکھیں گے کتنی تکلیف میں ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں اگر نہیں سوچ رہے نا، کم سے کم اپنے آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمارا ہر عمل جو ہے نا اس کا ریئیکشن ہوگا. اگر وہ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو، نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو. اس چیز سے جان چھڑا لیں، ان سے معافی تلافی کر لیں. آپ کو کچھ بیچنا پڑے، کچھ دینا پڑے کہ معذرت، معافی، ہم بہک گئے تھے، بہکاوے میں آ گئے تھے، آپ ہم سے یہ لے لیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی. اس کو ابھی زندگی میں ہی ختم کر لیں، وہاں نہ جانے دیں یہ معاملہ. 10 چیزیں بتائی گئی ہیں جس میں تیسرے نمبر پر یہ جادو ہے کہ اس میں ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. یعنی کہ کسی بھی قیمت پر بچ نہیں سکتے جس نے بھی اس کام میں ہاتھ ڈالے، جو کچھ کیا. تو کامران بھائی دیکھ کے بہت دکھ ہوا. آپ کی بہن ہماری بہن یار، بچی، بھانجی. اور جب آپ بے بس ہونا، آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو تو آپ کس کو دکھائیں؟ جن کو دکھا سکتے تھے دکھا دیا. کسی کے پاس کوئی حل نہیں نکل رہا.
تو جی بڑے یقین گمان کے ساتھ یہ پہنچے ہیں آپ تک، اور مجھے جو محسوس ہوا نا کیسے پہنچے، وہ ان کی پازیٹیوٹی، کسی پہ شک نہیں، کسی پر الزام نہیں، تو بات پہنچ گئی ہے پیاروں تک، جن کے کرم، جن کی نظر عنایت سے وہ مسائل حل ہو گئے جس پر ہم بھی حیران ہیں۔ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے، لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں جی، خاص کرم نظر عنایت تھی، ہے، رہے گی، اور ہمارے دیکھنے والوں میں بڑے پیارے لوگ موجود ہیں، یقین کریں، ایسی ایسی ہستیوں کے پاس جا کر، ایسے ایسے مقام کے پاس جا کر نا دعائیں دیتے کرتے ہیں، آپ کے صدقے اتارتے ہیں، نظر اتارتے ہیں، آپ کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ پر دم کر رہے ہوتے ہیں، پھونک رہے ہوتے ہیں، غائبانہ یار۔ ابھی لوگوں نے کتنے پیاری پیاری دعائیں دی ہیں، پڑھ پڑھ کے دل خوش ہو گیا۔ ارے شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں ہماری خیر خیریت سے واپسی، ایسی تھوڑی یار، صحیح، ایسی تھوڑی دادا، کہاں کہاں کیسے کیسے یار، کیا بتاؤں آپ کو کہ کتنے تو ہمارے نام کے لوگوں کے نا دے دیتے ہیں ایسے۔ تو یہی جی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، یہ محبت اللہ اس میں اضافہ کرے، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف ہمارا مسلمان طبقہ، دنیا میں، شراز میں، غیر مذہبی جب کسی کا درد محسوس کر کے، تکلیف محسوس کر کے اللہ کے سامنے کہتا ہے اے اللہ دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اتنے لوگ جب مل کے کسی کے لیے محسوس کر لیتے نا، بے لوس، بے شک، کوئی کاروبار نہیں ہے، ملاقات تو دور، فون پر بات نہیں ہوئی، صحیح، نہ دینے کو کچھ ہے، نہ لینے کی ضرورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، صحیح، تو جو بے لوس خلوص کے ساتھ جب آپ محسوس کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک کریں، تو اللہ پاک ان کا گمان سچ کریں یار، بڑی امید سے جی، بڑے یقین سے، 4 سال یار، 4 سال میں تو سوچ کے پریشان ہوں، اتنی تکلیف، یہاں تو ہلکا سا داڑھ کا درد ہو جائے چیخیں نکل جاتی ہیں بلا ناغہ۔ میں شاید اس کو بلر کر کے دکھانا پڑے جی آپ کو، میں آپ کو شاید پالیسیز ہیں میں نہیں دکھا سکوں گا، بلڈ ہے اور کٹس ایسے ہیں، پھر بھی کوشش کروں گا جتنا دکھا سکوں آپ کو دکھاؤں، یہ سب آپ کے سامنے ہے جی، فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔